الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین آمین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات عالم کے مرکز عقیدت حضور سید کائنات ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین نبی الامی والہ المدار ابن البدیع الکریم و ابن الکریم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کا رتبہ جہاں میں سوا ہے، مدینے کا رتبہ جہاں میں سوا ہے، مدینہ دیار حبیب خدا ہے۔ مدینہ میرے آرزو کی جنت، مدینہ میرے شوق کی انتہا ہے۔ عالم کی نگاہوں کا مکی کیوں نہ بنایا، ہم مرتبہ عرش بری کیوں نہ بنایا۔ کونین کی عظمت کو لیے رہتا ہوں سر پر، مالک مجھے طیبہ کی زمین کیوں نہ بنایا۔ طلب کا ڈھنگ وفا کا وصول ملتا ہے، طلب کا ڈھنگ وفا کا وصول ملتا ہے، اور دعا کا حوصلہ حسن قبول ملتا ہے۔ اور جناب قطب جہاں کا یہ آستانہ ہے نیاز، یہاں سلیقہ عشق رسول ملتا ہے، یہاں سلیقہ عشق رسول ملتا ہے۔ نہ اہل زر نہ کسی حکمراں سے ملتی ہے، نہ اہل زر نہ کسی حکمراں سے ملتی ہے، کرم کی بھیک مدار دو جہاں سے ملتی ہے۔ اگر شعور طلب ہو تو نعمت کونین، اگر شعور طلب ہو تو نعمت کونین قسم خدا کی اسی آستاں سے ملتی ہے، قسم خدا کی اسی آستاں سے ملتی ہے۔ اور عظیم مرتبت و ذی وقار کا دامن نصیب ہے، بڑے با اختیار کا دامن، ہمیں حوادث دوراں ستا نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے سر پہ ہے قطب المدار کا دامن، کیونکہ ہمارے سر پہ ہے قطب المدار کا دامن۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم چاہے جہاں دنیا میں بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، کہیں چلے جاؤ دنیا کے کسی گوشے اور کسی خطے میں، موت تم کو آ کے وہیں دبوچ لے گی، تمہاری روح وہیں پہ جا کے اسرائیل علیہ السلام جا کے قبض کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی کے دور میں اللہ نے ولیوں کو پیدا فرمایا، اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک ولی ہوتے رہیں گے۔ کسی خاندان، کسی قبیلے کے لیے یہ خاص نہیں ہے کہ اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین کسی ایک قبیلے میں ولی پیدا فرمائے گا۔ جس کے پاس تقوی ہوگا، جس کے پاس پرہیزگاری ہوگی، جس کے پاس عبادت ہوگی، جس کے پاس ریاضت ہوگی، جو اللہ کو پہچاننے والا ہوگا،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا، جس کے دل میں امت کا درد ہوگا، جو امت کا غمخوار ہوگا، وہ ولی ہوگا، وہ ولی ہوگا۔ اور اللہ تعالی نے سب سے بڑا جو ہمارے اوپر فرض فرمایا ہے، ہمارے لیے سب سے جو اہم فریضہ ہے، وہ ہے سب سے پہلے علم۔ اگر آپ موت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بزنس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کائنات عالم کے نظام کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو حکم دیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ آج ہم علم کو طاق میں رکھ دیا ہے، علم کا نظریہ نہیں ہے، علم کے بارے میں سوچنا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم سے اور ان کو تربیت سے کیسے آراستہ کرنا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے جس نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی، قرآن اور حدیث کا علم نہیں دیا۔ قرآن ایک ایسا اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر دنیا کے سارے علوم موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا دنیا کے اندر بھیج کے ہمیں زندگی کا شعور اور زندگی کا طریقہ بتا دیا، لیکن پھر بھی ہماری یہ بدنصیبی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم نے آج تک قرآن کو نہیں سمجھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نہیں سمجھا، اور ہم نے یہاں تک کہ اپنی موت کو نہیں سمجھا۔ قرآن پکار پکار کے کہتا رہا، سارے نبیوں کے فرمان کہتے رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور فرمودات کہتے رہے، تمام صحابہ کی مقدس جماعت ہم کو بتاتی رہی، تمام اولیاء اکرام کے فرمان ہم کو بتاتے رہے، لیکن ہم نے نہ کسی ولی کے فرمان پہ عمل کیا، نہ ہم نے قرآن کو سمجھا، نہ ہم نے اسلام کو سمجھا۔ ہم نے سمجھا تو صرف اپنی خواہش کو سمجھا، اپنی نفس کو سمجھا۔ دل نے چاہا تو ہم آرام کرنے لگے، دل نے چاہا تو ہم کام کرنے لگے، دل نے چاہا تو ہم جھگڑا کرنے لگے، دل نے چاہا، جو دل نے چاہا وہ ہم کرنے لگے۔ ہم نے جو رب نے ہمارے چاہا تھا، جو پیغمبر اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی تھی، وہ ہم نے نہ کیا۔ جو ہمیں مشن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، جو مشن اولیاء اکرام کا تھا، جو مشن صحابہ اکرام کا تھا، اس مشن کو ہم نے چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے کام کرنے لگے۔ کامیابی اللہ نے دنیا میں نہیں رکھی، کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اور کامیابی ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اگر سبق حاصل کرنا چاہے تو سبق حاصل کر سکتا ہے۔ آپ یہ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ جب انسان انتقال کرتا ہے تو کتنا بے بس ہوتا ہے۔ جب انسان کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہوتا ہے، جب سارے ڈاکٹرز اس کو جواب دے دیتے ہیں، تب اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ اب سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اس کے پاس پراپرٹی بھی ہے، جائیداد بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اور اتنی اللہ نے وسعت اور اتنی طاقت اس کو دی ہے کہ امریکہ اور لندن اور جاپان میں جا کے وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب اگر اللہ چاہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب اس کے سامنے سوائے اس کی زندگی کی جو ریل ہوتی ہے،
بچپنا، جوانی، بڑھاپا، زندگی میں جو اس کا مشغلہ رہا، جو اس نے کام کیا، جو اس نے بزنس کیا، سب اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتا ہے۔ ہم نے کس کو دھوکہ دیا، کس کے ساتھ فراڈ کیا، کس کے ساتھ چیٹ کیا، کس کا حق مار لیا، ہم نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے، ساری چیزیں وہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھومتی ہیں۔ اس کی اولاد اس کے سامنے ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے ہے، اس کا بہترین گھر اس کے سامنے ہے، اس کا بہترین کاروبار اس کے سامنے ہے، اس کے بہترین دوست احباب اس کے سامنے ہیں، لیکن اس کی کوئی مدد نہیں کرتا سوائے میڈیسینز، دوا کھانے کے، اور تکلیف بڑھتی جاتی ہے اور وہ موت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جب موت آتی ہے، اب اس وقت اگر اس نے توبہ کر لی، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت تھا، حسین جمیل تھا، اور بہت بڑا زانی تھا، بد کردار تھا، لیکن بستی کے تمام لوگوں نے اس کو شہر کے باہر نکال دیا۔ اور جب اس کا انتقال ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور کہا جاؤ، وہ ہمارا ولی، وہ ہمارا دوست ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اور جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے گا اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بیماری مومن کے لیے شفا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، تو پریشانی میں اللہ کو یاد کریں کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا کرم فرما ہے، اتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، اتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ تمام تمہارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ زمین سے آسمان تک تمہارے گناہ ہوں، سمندر میں جتنا پانی ہے اتنے تمہارے گناہ ہوں، پھر بھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم معافی تو مانگیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی، اعلان کر دیا پورے شہر میں کہ ایک اللہ کا دوست ہے، ایک اللہ کا ولی ہے جس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ میں جو شریک ہو جائے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ پورا شہر اکٹھا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ۔ اب اس نوجوان کو جب جا کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کو دیکھا کہ ارے یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے شہر سے باہر نکال دیا تھا، جو تو بہت بڑا زانی تھا، بد کردار تھا، بد اخلاق تھا، جس کے گناہ بہت تھے، پورے شہر میں وبا آ جاتی، بلا آ جاتی، اس کو تو شہر سے باہر نکال دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہی بھیجی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار عالم، یہ تو وہی شخص ہے۔ لوگ بھاگنے لگے کہ ہم اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھیں گے جو اتنا بڑا گنہگار ہے۔ اللہ پاک نے پھر وہی بھیجی۔ جب یہ جنگل میں تھا، صحرا میں تھا، اس کو شہر سے باہر نکال دیا گیا، نہ اس کے پاس کھانا تھا، نہ اس کے پاس پانی تھا، نہ اس کا کوئی دوست تھا، نہ کوئی اس کا احباب تھا، نہ کوئی قرابت دار تھا، نہ کوئی رشتہ دار تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ جب یہ جوان تھا، خوبصورت تھا، روپیہ تھا، پیسہ تھا، دھن دولت تھی، جب تو یہ دنیا کے عیش و آرام میں پڑا ہوا تھا، لیکن جب شہر سے باہر نکال دیا گیا اور جب اس کو بخار چڑھا، اس کو بھوک لگی، اس کو پیاس لگی، اس کا کوئی معین اور مددگار نہیں تھا۔ جب اس نے ہم کو پکارا، اے پروردگار عالم، آج میرا سہارا کوئی نہیں ہے، آج میرا مددگار کوئی نہیں ہے، آج میری پریشانی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب اس نے تنہائی کے عالم میں مجھے پکارا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر اس کی توبہ، اس کی گریہ، اس کا رونا ہماری بارگاہ میں اتنا قبول ہوا، اتنا مقبول ہوا کہ اگر یہ کہہ دیتا کہ بنی اسرائیل میں جتنے گنہگار ہیں سب کے گناہوں کو معاف کر دے، تو پروردگار میری دریائے رحمت اتنی جوش میں تھی کہ میں بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ اللہ کی رحمی اور کریمی ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہمہ وقت اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت اور محبت ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی، پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی، ہم توبہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں توبہ نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہمیں یہ فجر کی نماز چھوٹی ہے، ظہر کی نماز ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہمیں عصر کی نماز چھوٹ گئی، مغرب کی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ مرنے والا دنیا میں جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ وہ اگر وہ مر گیا، انتقال کر گیا، جس وقت سے اس کی روح پرواز کر گئی،
پھر وہ اپنے عمل میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ قبرستان ہر انسان جاتا ہے، مردے کو لے کر کے، جنازے کو لے کر کے شریک ہوتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، دعا پڑھتا ہے، مٹی ڈالتا ہے، تو لیٹے اگل پگل کے جو پڑوسی جو قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں، ان سے پہلے جو جا چکے ہیں، اور وہ ان کو پکار کے کہتا ہے کہ کاش میں دنیا میں رہ کر کے کوئی عمل ایسا کر لیتا جو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنتا۔ بہتوں کے اوپر تو عذاب ہو رہا ہے نا، بہتوں کے اوپر تو عذاب ہو رہا ہے۔ اب جب وہ بندہ جاتا ہے قبرستان کے اندر، جو لوگ جاتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کی مخصوص آیتیں پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پورے اہل قبرستان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ کاش اسی قبرستان کے اندر لوگ آتے جائیں اور ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں۔ کتنے ایسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے باپ نہیں، کسی کے دادا نہیں، کسی کی ماں نہیں، کسی کے خاندان کا کوئی نہ کوئی تو دنیا سے جا چکا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے جانے والے کے نام سے کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں۔ ہم نے اپنے باپ کے نام سے، اپنے دادا کے نام سے، اپنے خاندان والوں کے نام سے ہم نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، مغرب سے عشاء تک پوری رات گزر جاتی ہے۔ کیا ہم نے جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، جو مرحومین ہیں، کیا ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کوئی ایسا ہوگا جو کرتا ہوگا۔ ایسے دنیا خالی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے دنیا خالی نہیں ہے کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بہت سارے اولیاء اللہ کی جماعت ایسی بھی ہے جو 24 گھنٹے مرحومین کے لیے اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو مرحومین ہیں، جو انتقال کر گئے، ان کے لیے 24 گھنٹے اللہ کے ولی دعا کرتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، صرف ان کا عمل یہ ہے مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس اگر کوئی پہنچ گیا، کسی نے کوئی پریشانی بتا دی، تو اس کی پریشانی کو دعا کے ذریعے یا اپنے علم کے ذریعے وہ اس کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے اولیاء اللہ کے اندر، کیونکہ وہ جانشین مصطفیٰ ہیں، العلماء وارثۃ الانبیاء کے مستحق ہیں بھائی، عالم بھی ہیں۔ مدار پاک نے توریت میں، زبور میں، قرآن میں، انجیل میں حفظ کرنے میں کتنا وقت لگا دیا؟ اگر مشن مدار العالمین کی اگر بات کی جائے، مدار پاک کا مشن تو یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جائے جسے ٹوٹنا ہے، جڑ جائے جسے جڑنا ہے، جو نہیں ہے حبیب خدا کا تو وہ ہرگز ہمارا نہیں ہے۔ مدار پاک کا تو یہ مشن ہے، ٹوٹ جائے جسے ٹوٹنا ہے، جڑ جائے جسے جڑنا ہے، جو نہیں ہے حبیب خدا کا تو وہ ہرگز ہمارا نہیں ہے۔ مدار پاک نے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں گشت کر کے پیغام دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام دیا، اور 1442 چلے جو مدار پاک کے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع کیا۔ وہاں پہ قرآن کیسے پڑھا جائے، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کیسے کیا جائے، امامہ کیسے باندھا جائے، میت کو غسل کیسے دیا جائے، اس کو کفن کیسے پہنایا جائے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھائی جائے، اس کو قبر میں تدفین کیسے کیا جائے، یہ مدار العالمین کا مشن تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر کتنوں کو یہ معلوم ہے کہ مرنے والے کو غسل کیسے دیا جائے، اس کو کفن کیسے پہنایا جائے، کفن میں کتنے کپڑے ہونا چاہیے، اس کو تدفین کیسے کی جائے، نماز جنازہ کیسے پڑھائی جائے، اور اس کو کندھے پہ لے کر کے قبرستان تک کس انداز میں لے جایا جائے، اور کون سی دعا پڑھی جائے۔ آج جو سب سے بڑا خامیازہ اور جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم اسلام سے دور ہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے،
ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہم کسی کو فالو کرنے والے نہیں ہیں. ہر ایک دوسرے کا انسان پیر کھینچتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ آگے نہ نکل جائے، یہ بزنس میں آگے نہ بڑھ جائے، یہ کاروبار میں آگے نہ بڑھ جائے، یہ تجارت میں آگے نہ بڑھ جائے، یہ عالم دین ہے، یہ مفتی دین ہے، یہ دین میں آگے نہ بڑھ جائے. حسد کا دور ہے. جب تک اس حسد سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، جب تک ہم اپنی زندگی کو قرآن سے نہیں جوڑیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بنائیں گے، جب تک ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کا عشق نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے ہمدردی اور محبت نہیں ہوگی، جب تک ہمارے دل میں ماں باپ کے لیے ادب احترام نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت اور محبت نہیں ہوگی، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ذلت ہمارا مقدر بنے گی، بدنصیبی ہمارا مقدر بنے گی، بدعمالیوں کی نحوست ہمارا مقدر بنے گی. اگر ہم مشن رسول اللہ پہ لگ جائیں گے تو اللہ نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے تو تم کو عزت اور کرامت کا تاج پہنا کے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات تو یہ ہے کہ تم اولاد نبی ہو. سب سے بڑی خوش نصیبی کی تو بات یہ ہے کہ چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ مغل ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ ادریسی ہو، کسی بھی ذات کا ہو، وہ اولاد نبی ہے، آدم کی اولاد ہے. آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے نبی ہیں. اولاد نبی ہونے کا شرف تمہیں حاصل ہے، اور تمہارے دلوں میں نفرت، عداوت، دشمنی، ایک دوسرے کے لیے برا قطعی طور پہ تمہیں زیب نہیں دیتا. اس لیے کہ ٹیمپریری لائف ہے، ایک محدود زندگی ہے دنیا کی، اور محدود وقت تک دنیا کے اندر رہنا ہے، اور اس کے بعد یہ دنیا سے کوچ کر جانا ہے. کوئی نہیں دنیا میں رہا ہے. بڑے بڑے سکندر، بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر اور کبیر اولیاء اللہ کی جماعت، صحابہ کی جماعت، خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، چاروں خلفائے عشرہ مبشرہ کے صحابی، خود ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، کون دنیا میں موجود ہے؟ سب دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ نبی معصوم ہیں، اپنی قبروں میں حیات ہیں، شہید اپنی قبروں میں حیات ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ سے رزق مل رہا ہے، تمام فضیلتیں ہیں، لیکن سب نے موت کا مزہ چکھا ہے. سب نے موت کا مزہ چکھا ہے. تو تم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، محمد رسول اللہ کے غلام ہو، کیا تم لائف ٹائم دنیا میں رہو گے؟ لائف ٹائم دنیا میں نہیں رہ سکتے. محدود وقت تک ایک دنیا کے اندر رہنا ہے، اور یہ گھر اور یہ مکان، یہ کاروبار، یہ تجارت، یہ دوست احباب، سب دنیا کے اندر چھوٹ جائیں گے. تمہارے ساتھ تمہارے صرف اعمال جائیں گے، تمہاری نیکیاں جائیں گی. اور جس کو تم کو ضرورت ہے گھر چلانے کے لیے دولت اور مال کی ضرورت ہے، گھر چلانے کے لیے رزق حلال کمانے کی کوشش کرو. کماؤ، دنیا کے اندر زمین میں پھیل جاؤ، خوب کماؤ، بڑے امیر ہو جاؤ، کبیر ہو جاؤ، مالدار ہو جاؤ. کیا صحابہ مالدار نہیں تھے؟ غوث اعظم مالدار نہیں تھے؟ بڑے بڑے اولیاء اکرام بادشاہ تھے جنہوں نے بادشاہ کو ٹھکرا دیا، تب فقیری اختیار کی، اللہ کے ولی بنے. تمہارے اوپر دنیا کمانے کے لیے منع نہیں ہے کہ تم دنیا نہ کماؤ، دنیا خوب کماؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس بھی کیا، تجارت بھی کی، نوکری بھی کی. ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. ہم بھی خوب محنت کریں، خوب کمائیں، لیکن کسی کا حق نہ ماریں، جھوٹ بول کے نہیں، فریب کر کے نہیں، دغا نہیں. بلکہ اگر آپ رزق حلال کمائیں گے، اللہ اس میں اتنی برکت دے گا کہ ہزاروں لوگ کھانا کھا جائیں گے. اور اگر آپ نے غلط طریقے سے رزق حاصل کر لیا، حرام کمائی کر لی، تو لاکھوں کروڑوں ہو وہ بھی کم پڑ جائیں گے. ایسی بیماری میں ملوث ہو جاتا ہے انسان کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لگتے چلے جاتے ہیں، ساری سمپتی، ساری جائیداد لگ جائے گی، لیکن ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود 1,29,000 صحابہ کی مقدس جماعت اور کروڑوں اولیاء اللہ کی جماعت کو ہمارے درمیان بھیجا. اور یہ بات کل تم میدان محشر میں نہیں کہہ پاؤ گے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا, ہمیں کسی نے قرآن نہیں سکھایا. فری میں مدرسوں میں قرآن سکھایا جا رہا ہے, فری میں تم کو درس حدیث دیا جا رہا ہے, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. موبائل کے لیے ٹائم ہے, سوشل میڈیا, فیس بک, غیبت, چغل خوری, تمام برے اعمال کے لیے ٹائم ہے, لیکن قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. حدیث پاک محمد رسول اللہ سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور تربیت کیا تھی, ہمیں اس کے لیے نہ شوق ہے نہ جذبہ ہے. سب سے بڑے گنہگار اور خطا کار وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت اور محبت کا جذبہ ان کے دل میں پیدا نہیں کیا. لیکن آج ہم تو باشعور ہیں, ہم تو سمجھدار ہیں, ہم تو بالغ ہیں, ہم تو جوان ہیں, ہم تو کاروبار کر سکتے ہیں, لیکن کاروبار اگر 10 گھنٹے 12 گھنٹے کرتے ہو تو 1 گھنٹے بھی دین سیکھو. یہ دین تمہارا سیکھنا دنیا میں بھی کام آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.